السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. آج خواتین حضرات ہم ڈسکس کریں گے بجٹ کی جو ٹیکس کے جو میجرز ہیں اس پہ ہم فوکس کریں گے. اور یہ جو ٹیکس ہے یہ جو میجرز لیے گئے ہیں یہ کس کو بینیفٹ زیادہ کر رہے ہیں. بفور آئی انٹروڈیوس یو ٹو دا گیسٹس میں صرف 2-3 پوائنٹس آپ پہ ریز کرنا چاہ رہی ہوں. ٹارگیٹ جو ہے کلیکشن کا وہ 15.26 ٹریلین روپے ہے فار نیکسٹ فسکل ایئر. یہ 17.4% جو ہے پچھلے یہ جو آؤٹ گوئنگ ایئر ہے جو جون 30 کو ختم ہوگا اس سے زیادہ ہے. اور وہ جو پچھلے سال انہوں نے 14 ٹریلین کا رکھا تھا جس کو پھر ڈاؤن ورڈ ان کو ریوائز کرنا پڑا تھا, کوئی 12.5 سے ذرا سا اوپر ٹریلین روپے کا تھا. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اٹ از ناٹ نیسسری کہ یہ 15.26 ریئلائز ہو جائے گا. وی ول آسک آور گیسٹس آلسو whether this is realistic or not. دوسری بات جو ہے وہ یہ جو کلیکشن ہے یہ کنٹینجنٹ ہے کہ آپ کا جو گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے یا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 4% ہوگا. یہ ذرا ڈائسی لگتا ہے کیونکہ جو پالیسیز ہیں فسکل پالیسی جو ہے جو 17.4% بڑھانے کا ان کا ارادہ ہے ٹیکس کا کلیکشنز کا وہ بجٹڈ ہے. یہ دس از ناٹ این ایکسپینشنری پالیسی کہ آپ کی جو پروڈکٹیو سیکٹرز ہیں وہ پروموٹ ہوں. تو یہ میرے خیال میں تو یہ ٹارگیٹ ان ریئلسٹک ہے. لیٹ می جسٹ انٹروڈیوس یو ٹو آور گیسٹس. وی ہیو ڈاکٹر اقبال ہیں, یہ فارمر FPR ممبر ہیں ٹیکس پالیسی کے. جب آپ ممبر تھے تو آپ بہت کم بولتے تھے, اب آپ کو وی آر گیٹنگ سم آف دا انسائڈ اسٹوریز ناؤ وچ از گریٹ. وہی شہزاد بٹ صاحب ہیں ٹیکس ایکسپرٹ, ٹیکس لائر ہیں ایکچولی, از ویری ویل نون ٹیکس لائر ان لاہور. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہیں ٹیکس ایکسپرٹ ہیں. ہی از ون آف دا موسٹ ویل ریڈ پیسز ان کے ہوتے ہیں بزنس ریکارڈر میں. پلیز ڈو if you ever get a chance have a look at it. He has very good sense of the subject. اور ہمارے ساتھ سہیل سفراز صاحب ہیں. he is the chief reporter business recorder. یہ FPR کی بیٹ ان کے پاس ہے I think for the last 20-25 مطلب for a very long time. And let me I just want to start with the chief reporter. سہیل صاحب صرف مجھے یہ بتائیں آپ ہمیں زیادہ تر ڈائریکٹ ٹیکس which is ability to pay tax اس پہ ہے, اس پہ فوکس ہے یا وہی پرانی جو فوکس تھا on indirect taxes جس کا incidence on the poor is much greater than on the rich. جی بالکل. آپ دیکھیے کہ جو ریلائنس ہے انڈائریکٹ ٹیکسز پہ وہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیے کہ جو سیلز ٹیکس ہے وہ 4.9 ٹریلین جو ہے وہ اس میں رکھا گیا ہے, اور اس کے مقابلے میں ڈائریکٹ ٹیکسز آپ دیکھیے 4.3 ٹریلین ہے. اس میں بیکاز 75 to 80% آف دا ٹوٹل ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ود ہولڈنگ ٹیکس ان دا سیلز ٹیکس موڈ کیا میں آ رہے ہیں. اور PL جو ہے پیٹرولیم لیوی وہ 1.6 ٹریلین ہے. تو یہ اگر سارے جو ہے صرف سیلز ٹیکس خواتین حضرات, ناٹ ایکسائز ڈیوٹی اور انڈائریکٹ کسٹمز ڈیوٹی وہ ہم انکلوڈ نہیں کی, وہ بھی انڈائریکٹ ہے بیکاز اٹس پاسڈ آن ٹو دا کنزیومر. جی سو اٹس ٹوٹل 10.8 ٹریلین کا اماؤنٹ بن رہا ہے آؤٹ آف 15 ایگزیکٹلی, اور یہ سارا انڈائریکٹ ٹیکسز ہے. So basically the pressure on the poor will not come down. I'll come to Dr. Iqbal. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس میں پہلی دفعہ مجھے لگا ہے کہ جو رئیس ہیں ان کو ماشاءاللہ کافی مراحت ملی ہیں. میڈم اس میں ایک بات غلط ہے کہ پہلی دفعہ جو آپ نے کہا, ہمیشہ سے جو ہماری وہ پلاننگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے وہ اس کے آپ ایلیٹ کلاس کہنا چاہیں جو بھی کہنا چاہیں وہ ہمیشہ ان کو بینیفٹ ہی دیا جاتا ہے. اس بار تو بہت زیادہ وہ ویزیبل ہے. مثال کے طور پہ ایک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی انٹرنیشنل ٹریول کی میں جو لوگ کر رہے ہیں آپٹ کرتے ہیں ٹریول کرنا بزنس کلاس میں یا فرسٹ کلاس میں, اور آبویسلی وہ کوئی غریب آدمی نہیں بزنس کلاس وہ وہی کرتے ہیں. ادروائز اکانومی کلاس بھی اسی جہاز میں جا رہی ہوتی ہے, اسی ڈیسٹینیشن پہ ایک ہی ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے, لیکن جو زیادہ آرام کے لیے یا لگژری کے لیے وہ آپٹ کرتے ہیں ان کو رعایت دینے کی اس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کرنے کی جسٹیفیکیشن میرا نہیں خیال کہ کوئی ہو سکتی ہے ادر دین کہ ہم نے ان کو بینیفٹ کرنا تھا. اسی طرح پھر جو یہ جو کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے پاکستان سے باہر پیمنٹس کی جاتی ہیں
ان پہ بھی کوئی میرا خیال ہے ود ہولڈنگ ٹیکس تھا شاید 5%، وہ بھی ختم کر دیا گیا. یہ لوکل پیمنٹس کی بات نہیں ہو رہی، جو باہر سے کوئی چیزیں منگواتے ہیں یا باہر جا کے خرچ کرتے ہیں. تو یعنی کہ اگر میں کارڈ اپنا باہر لے جاؤں، اگر آپ امیزون پہ مثال کے طور پہ، تو شاید امیزون یہاں نہیں بھیجتا، آپ امیزون پہ کچھ خریدنا چاہتی ہیں، یہاں سے کتابیں منگوانا چاہتی ہیں، تو آپ اس سے پیمنٹ کریں گی، تو اس پہ جب وہ بینک اس کو ٹرانسفر کر رہا ہوگا باہر، تو اس پہ اس نے وہ کرنا تھا، اب وہ نہیں کرے گا. تو اسی طرح پرو پور کی تو آپ اس بات سے بھی دیکھ لیجئے نا کہ جو پروونسز سے پیسے لیے ہیں، پروونسز کے اب جو بجٹ آ رہے ہیں اس میں یہی نظر آ رہا ہے نا کہ وہ اپنے جو انہوں نے سوشل ویلفیئر پہ پیسے خرچنے تھے وہ کم ہو رہے ہیں. نہیں وہ تو خیر دیٹس گاٹ ٹو ڈو سم تھنگ ود دا میکرو اکنامک. نہیں لیکن میڈم اس میں پرابلم یہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہو، یہ پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم پی ڈی ایل کا کیا ریشنل کیا تھا، پی ڈی ایل کا ریشنل یہ تھا کہ جو ایف بی آئی جتنے ٹیکسز کلیکٹ کرتا ہے وہ زیادہ تر چلا جاتا ہے پروونسز کے پاس، اور پیٹرولیم لیوی، تو اس لیے پیٹرولیم لیوی کو اس کو کمپنسیٹ کیا گیا. لیکن اب ایک سیکنڈ اگر میری بات کمپلیٹ ہو جانے دیجیے کہ جب آپ نے پروونسز سے گرانٹ کی صورت میں پیسے بھی لے لیے، پھر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی کیا جسٹیفیکیشن آتی ہے؟ یہ تو ڈبل جیپرڈی ہے نا، ڈبل جیپرڈی ہے. رائٹ، انہوں نے تھرسڈے کو اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے اٹ از اے سیلز ٹیکس. ہاں جی، اٹ از اے سیلز ٹیکس، اینڈ یہ ادر ٹیکسز میں ڈال کے تاکہ وہ ڈویزیبل پول سے باہر نکل جائے. تو یہ ڈسآنیسٹ اسے کہا جاتا ہے کریٹو جو ہے میئر لیا گیا ڈسآنیسٹ کی وجہ. بٹ سہیل صاحب یہ جو سیلری کلاس ہے ان کو تو ذرا مرات ملی ہیں تھوڑی بہت، ٹھیک ہے they'll be paying more sales tax but تھوڑی بہت تو جی بالکل ان کا جو ان پہ جو ہائی انکم ارنرز پہ جو سرچارج تھا وہ بھی ابالش کر دیا گیا ہے. اچھا یہ پھر رئیسوں کی بات آ گئی. اور باقی جو ہے باقی سلیبز میں تقریباً سارے سلیبز میں تھوڑا بہت جو ہے وہ بینیفٹ دیا گیا. رائٹ، بٹ دا مین تھنگ از جو آپ نے پہلے کہا کہ سیلز ٹیکس اگر بڑھ گیا ہے تو ان کی جو کیا کہتے ہیں اس کو دا ویلیو آف ایچ روپی دیٹ دے ارن وہ تو ایروڈ ہو رہی ہے نا. ایگزیکٹلی جی. اور میرا خیال میں پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی تک کوئی پے ریزز نہیں ہوئے. جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ جو پے ریزز ہیں وہ تو 7% ہیں، پینشنز بھی انکریزز ہیں بٹ نہیں ہیں. اینی وے لیٹ می گو ٹو ڈاکٹر اکرام. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ واٹ ڈو یو تھنک is good about this budget 2026-27 in terms of tax measures? ٹیکس میجرز تو کافی خراب ہوئے ہیں کیونکہ بعض لوگوں پہ ابھی بھی ٹیکس 50% ہے جیسے بزنسز پہ، مگر اس میں سے جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے بڑا خاص فائدہ پہنچایا ہے کہ 200 ملین تک جن کا ٹرن اوور ہے وہ اب نہ انٹیگریشن کریں، نہ ڈیجیٹائزیشن کریں، نہ ڈاکومنٹیشن کریں، بلکہ اپنے ٹرن اوور کا 1% یا 25,000 جو بھی زیادہ ہو ادا کر دیں. وہ ظاہر ہے پھر ہم پہ پاس آن کریں گے، کیونکہ پہلے بھی جو بجلی کے بلوں میں سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس وہ ادا کر رہے تھے وہ کون سا وہ اپنے پلے سے دے رہے تھے، جیب سے تو نہیں دے رہے تھے. انکم ٹیکس کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی انکم آپ نے ارن کی ہو اس پہ انسیڈنس آئے، نہ کہ ٹرانزیکشن پہ، جو ابھی آپ فرمایا اور ڈاکٹر اکمال صاحب نے بھی اور سب نے کہ جو ہم انکم ٹیکس موڈ میں بھی دیکھتے ہیں وہاں ریئل انکم پہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کم ہیں مگر ٹرانزیکشنز پہ زیادہ ہیں، تو ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پھر اس کو آگے پاس آن کر دیتے ہیں اور یوں اگین دیٹ از دی جنرل پبلک دیٹ سفرز. جی صحیح ہے. تو یوں دیکھا جائے تو اس پورے بجٹ میں بھی انہوں نے پوری طرح کوشش کی ہے کہ چاہے پیٹرولیم لیوی ہو چاہے وہ دوسرے ٹیکسز ہوں وہ پاس آن ہو جائیں، تاکہ امیر لوگ ایک تو انفلیشن سے ان کی جیب میں زیادہ پیسہ جا رہا ہے، ظاہر ہے وسائل پہ ان کا قبضہ ہے. اب آئل کمپنیز نے کتنا پیسہ بنایا، ان پہ تو کوئی انہوں نے ونڈ فال ٹیکس نہیں لگایا ہے. تو یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے، پہلے کہا تھا کہ شاید ہم ان سے کوئی ونڈ فال ٹیکس لگائیں گے جیسے بینکس پہ لگایا تھا، مگر ان کو نہیں لگایا. تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ ایسا ٹیکس لگانا چاہ رہے ہیں جو آسانی سے ایک تو امیر لوگ پاس آؤٹ بھی کر سکیں جو بزنس والے ہیں، اور جو اینڈ کنزیومر ہے بیچارے جو آگے انفلیشن کے ہاتھوں بہت تنگ ہے اور ان کی زندگی آگے بہت مشکل ہو چکی ہے. ذرا غربت کے نمبر دیکھیں، لو پاورٹی لائن لوگوں کے نمبر دیکھیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو ریاست کو اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ ٹیکس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو اور انکمز کی اندر جو انیکوالٹیز ہیں وہ دور ہوں. وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اور بڑھیں
اور وہ بس خزانے کے اندر جیسے آپ نے شروع میں بہت مناسب طور پر جو ورکنگ کی ہے تو 10 ٹریلین سے بھی زیادہ تو وہ انڈائریکٹ موڈ میں لے رہے ہیں. اور پیٹرولیم لیوی کا آپ ریٹ دیکھیے کیا ہے. ایک غریب آدمی جو اپنے بچے کو بھیج رہا ہے اسکول وہ بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے اور ایک پراڈو والا بھی وہی ٹیکس. یہ کس طرح کی ٹیکسیشن ہے کہ پر لیٹر آپ دونوں سے ایک ہی ٹیکس وصول کر رہے ہیں. اور یہ جو پیٹرولیم ٹیکس ہوتا ہے پھر یہ ہر چیز میں ریفلیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی, سب کاسٹ بڑھے گی, اور پھر اس سے فوڈ آئٹمس بھی بڑھ جاتی ہیں, ان کی بھی ٹرانسپورٹیشن تو باہر کا کنزمپشن آف ڈیزل یا پیٹرول سے ہی ہوگی. تو دیکھا جائے تو انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ جو ایک لیوی ہے یہ نہ صرف انفلیشنری ہے بلکہ ہائیلی جو ہے یہ اوپریسو بھی ہے کیونکہ اس کا انسیڈنس 1.7 ٹریلین کا انہوں نے اس بجٹ میں رکھا ہے. وہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی رقم ہے. اتنا تو انہوں نے ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ نہیں رکھا, 1 ٹریلین ڈیولپمنٹ کا بجٹ اور 1.7 ٹریلین ہم سے پیٹرولیم لینا چاہ رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میڈم ایک سیکنڈ کے مجھے دیجیے گا کانٹیکسٹ کے لیے. میں یہ ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا, کسی نے فگریں شیئر کی ہوئی تھی. 2018 میں 81 بلین کلیکشن تھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی. 6-7-8 وہ ڈیولپمنٹ بائی دی وے چھوڑ دیا بیکاز دیٹ واز پیٹرولیم لیگلی ناٹ ہاں وہ اس لیے کیونکہ وہ اس میں لیگل پرابلمز ہو. تو اب 81 بلین سے 1.7 ٹریلین کا آپ ذرا پرسنٹیج نکال کے دیکھیے کہ کتنا زیادہ انکریز کیا گیا. بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ جو اپنی پاکٹ میں رکھیں rather than the fact that they don't want to. نہیں, میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یعنی کہ اس کانفلکٹ کو تو ریزالو کر لیتے ہیں نا کہ اگر یہاں سے ڈائریکٹلی لینا ہے تو پھر پروونسز سے نہ لیں, پروونسز کو اپنی عوام پہ خرچ کرنے دیں ان کی ایجوکیشن کے لیے. آپ وہ اکنامک سروے کا ذکر کر رہی تھی, اس میں یہ فگر بھی آئی ہے کہ 2023 میں ایجوکیشن پہ جو کمبائنڈ ایکسپینڈیچر تھا وہ 1.5% آف جی ڈی پی تھا. اب وہ 0.8% آف جی ڈی پی رہ گیا پچھلے سال. اس سال شاید کچھ اور بھی کم ہو جائے. نہیں, اس بجٹ تو بہت ماشاءاللہ ٹھیک کرتے ہیں. وہ جو ایکچوئل فائنل ریلیزز ہوتی ہیں وہ پھر آپ جو فگر آپ دے رہے ہیں اٹ از مور لائک دیٹ. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے. وین وی کم بیک وی آر گوئنگ ٹو ٹاک ٹو بٹ صاحب جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ فرام اے لیگل پرسپیکٹیو کیا بہتر ہوا ہے, کیا اس سے جو کلیکشنز ہیں وہ بہتر ہوں گی یا نہیں. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی بٹ صاحب بتائیے گا کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا بجٹ. ڈو یو تھنک کہ یہ جو انہوں نے انفورسمنٹ کے جو میجرز ہیں, میرے خیال میں یہ 400 بلین کے رائٹ سہیل صاحب 400 بلین کے انفورسمنٹ جو میجرز انہوں نے کیے ہیں, کیا وہ ڈو یو تھنک دیٹس دا رائٹ وے ٹو گو فارورڈ. چیئرمین صاحب نے کہا پی اینڈ ٹام پاکستان نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل. میں نے کہا پی اینڈ ٹام ہے اور اس میں ایک بڑی اسپیسیفک ٹرم یوز کر رہے ہیں بلائنڈ, کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں کچھ سنگل بلائنڈ ہوں گے کچھ ڈبل بلائنڈ ہوں گے. میں ابھی اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. تو یہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہم آج تک بلائنڈلی ساری چیزیں کر رہے تھے. یہ ورڈ یوز کیا, سنگل بلائنڈ مین ون سائڈڈ ایک آفیسر دیکھ سکتا ہے ٹیکس پیئر کو, ٹیکس پیئر اس کو نہیں دیکھ سکتا. ڈبل بلائنڈ نہ ٹیکس پیئر دیکھ سکتا ہے کہ آفیسر کون ہے اور نہ آفیسر دیکھ سکتا ہے کہ میرا ٹیکس پیئر کون ہے. تو انہوں نے اس کو رکھا ہے پی اینڈ ٹام پاکستان نیو ٹیکس آپریٹنگ ماڈل جو اے آئی بیس ہوگا. اے آئی میں تو یہ بڑی مشکلیں ہیں کیونکہ وہ جو بیچاری وہ جو بچیاں تھیں نا ایران میں جو انہوں نے مار دی تھیں یو ایس, وہ بھی اے آئی کا ایرر تھا جس کی وجہ سے ماری تھیں. میرے پاس ابھی پریکٹیکل ایگزامپل ہے. یہ تو کرنے لگے نا پی اینڈ ٹام, لوگ یوز کر رہے ہیں. ایگزیکٹ پریکٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں. ول ہولڈنگ ٹیکس آڈٹ میں کسی اے آئی میں ڈال دیا. آپ دیکھیں جو ایئر اینڈ کے اوپر سیلری جاتی ہے اس میں لیو انویسٹمنٹ کے پیسے آ جاتے ہیں, بونسز آتے ہیں, وہ ریگولر سیلری سے 2 and 3 times زیادہ ہوتی ہے. میری یہ سجیشن ہے کم از کم ایف ڈی آر کو, یہ جو ان ایفیشینٹ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, کبھی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم کرپشن لیس, ان ایفیشینس لیس, انکمپیٹنس لیس, میلافائڈ لیس, چیٹ لیس, فراڈ لیس سسٹم لے کے آ رہے ہیں ٹیکسیشن کا. آپ نے کہا فیس لیس ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ لاسٹ کوارٹر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک سینئر آفیسر کے بارے میں کہا کہ انہوں نے انٹینشنلی اس طریقے سے اسیسمنٹ کیا ہے, وہ انسٹیٹیوشنل مینیپولیشن ہے.
ہائی کورٹ ایک آفیسر کے بارے میں کہہ رہی ہے تو آپ نے اسے آئیڈینٹیفائی کر دیا نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹیکس کلیکشن کا ریشو تو لے ہے. جو آپ اپنی چیٹنگ سے, میلا فائٹ سے, انکمپیٹنس یا پلانڈ ان ایفیشنسی سے اسٹیٹ کو لاس کر رہے ہیں, اس کے بارے میں اس بجٹ میں کوئی چیز بھی نہیں ہے سوائے پھر ٹیکس پیئر کو برڈن کرنے کے. ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا بجٹ میں انہوں نے ایک پینلٹی 5 لاکھ کی امپوز کیا کہ مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹ اگر آئی آر آفیسر کو کوئی دے رہا ہے. بھئی ہم لوگ ہمیشہ سے بات کر رہے ہیں, اسپیشلی ڈاکٹر اکرام صاحب, اقبال صاحب, کہ جو مس لیڈنگ آرڈر پاس کر رہا ہے آفیسر, آپ نے آج تک اس کے پوچھا ہی نہیں ہے کہ اس سے ہم کچھ کہیں گے. آپ یہ کہیں گے اس کی ہم 1 سال کی سیلری کی ڈیڈکشن کریں گے, اس کو اسیسمنٹ سے ہٹا دیں گے. اس کے اوپر نہ کسی نے کوئی توجہ دی ہے, نہ کوئی پرپوزل آئی ہے, اور آپ نے ملٹی تھاؤزینڈ کی پینلٹیز امپوز کر دی ہیں. اب جو پی این ٹام ہے 21 میں آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ آپ لیٹیگیشن کو کم کریں, اور ایک سیکشن انڈکٹ کیا تھا 170A. وہ ہے ایگزیکٹ یہی ہے جو ابھی چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں, الیکٹرانک پروسیسنگ آف الیکٹرانک ایشوئنس آف ریفنڈ. اس کے اوپر میں نے اسپیسیفکلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پبلک انٹرسٹ میں ریٹ کی, تو ممبر پالیسی نے آ گیا کہ ہمیں ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے $25 ملین چاہیے, پھر ہم 170A کو انووک کریں گے, اور اس کے بعد یہ پیسے آئے بھی. اور آپ دیکھیں گے ہر فیلڈ فارمیشن میں وہ ایک جو بلیک ویگو ڈالا ہے وہ 100 انہوں نے وہ لے لیے, اور ساتھ 25 کمشنر ریفنڈ بنا دیے ایڈیشنل چارج دے کے. ابھی آپ نے بات کی انفورسمنٹ کی, انفورسمنٹ کے لیے لا بڑا کلیئر موجود ہے, بندوں کا مائنڈ سیٹ آپ نے چینج کرنا ہے. ٹاپ آف لسٹ ابھی جو ایف بی آر نے ایک ریپرزنٹیشن دی ہے, اس نے لکھا ہے کہ 8,697 آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں انڈیویجول ود 750 بلین ڈپازٹس رپورٹڈ زیرو انکم. آپ کو پرائم منسٹر نے روکا ہے, آپ کو چیف جسٹس نے روکا ہے, یا آپ کو یو ایس نے روکا ہے کہ جو آئیڈینٹیفائیبل پرسن ہے, اور 750 بلین آپ نے کہا ہے وہ ان کا بیلنس ہے اکاؤنٹس میں, اور زیرو انکم دے رہے ہیں کہ ان کو پکڑے. آپ نے کہا جی ہم ان کے لیے پی این ٹام کریں گے تاکہ یہ سارے کا سارا ہاچ پاچ ہو جائے. 750 بلین کو آپ کا ہیومن ایلیمنٹ چاہیے ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ کنٹرا اینٹیز کیا ہیں اور اس کی ایکچوئل انکم یا ایکچوئل کنسیلڈ ڈپازٹس کیا ہیں. ہر چیز موجود ہونے کے باوجود آپ صرف وہ کر رہے ہیں ہٹ اینڈ ٹرائل کہ ابھی آج 1,000 بلین کی شارٹیج آئی ہے, اس کو چھپانے کے لیے یا وہ اس اپنی ناکامی کو یہ ہائڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ پی این ٹام انٹروڈیوس کرا دیا کہ جی ہمارے پاس سے باہر ہے. تو پھر آپ اپنی ورک فورس کو بھی جو ہے ریڈیوس کریں, آپ پھر وہاں سے پروفیشنل ہائر کریں. یہ آپ نے جو اے سی سے لے کے چیف کمشنر تک بندے ہیں ان کو پھر گھر بھجوا دیں, پروفیشنل لوگ کام کریں یہاں پہ آ کے. جو آپ ان کو یہ 8,000 کیسز دیں گے, ان کے اوپر جو ایکچوئل ڈیمانڈ وہ نکالیں گے وہ ریکوریبل ہوگی, فیوٹائل لیٹیگیشن میں ایبسولوٹ زیرو کی طرف نہیں جائے گی. اوکے, لیٹ می گیٹ ڈاکٹر اکرام's ویو آن دس. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے یہ جو فیس لیس کا مسئلہ ہے یہ تو ان سے اس لیے بھی ناممکن ہے کہ پاکستان میں جو کیش اکانومی ہے اس کا سائز سے بہت بڑا ہے. آپ نے 11 ٹریلین تو مارکیٹ میں کیش پھینکا ہوا ہے. انڈیا نے یہ 2019 میں کیا تھا جب 80% ان کی اکانومی جو تھی وہ کیش لیس ہو گئی تھی, کیونکہ وہاں تو وہ جو تھا ایک مانگنے والا وہ بھی کیو آر کوڈ سے پیسے لے رہا تھا, دینے والے بھی لے رہے تھے. تو انہوں نے پہلے اس کے لیے کافی کوشش کی مگر ان کو بھی اس میں کافی پرابلم پیش آئی, کیونکہ جب آپ ایک ایسے اس میں ہڈن چیزیں لگائیں گے تو اس کو کون ڈیسیفر کرے گا. دیکھیے وہ تو ایک فیئرنیس کا چاہیے کہ فیئرنیس کیسے پیدا ہوگی, نہ مجھے پتا ہوگا نہ آپ کو, اور نہ ہی جج صاحب کو پتہ چل پائے گا کہ کیا انہوں نے اے آئی کا کون سا ایسا ٹول یوز کیا تھا جس سے یہ پتہ چلا کہ اس آدمی کی یہ اتنی انکم ہے. اور فیس لیس کا مطلب چلے جب انسان کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ہیومن بائس ہے, یا مشین کے اندر سے جو ہڈن بائسز ہوں گے اس کا کون اندازہ لگائے گا. تو یہ یوز کرنے کے لیے جس لیول کی آپ کو ڈیولپمنٹ چاہیے وہ ہے نہیں, بس ہم کاپی کر لیتے ہیں چیزوں کو, اور جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں کوئی کام کرنے میں تو کوئی ایسی چیز سامنے لے آتے ہیں کہ چلیے جی اس کی آ جائے گی تو بہترین ہو جائے گا. یہ تو عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف بی آر سوائے ود ہولڈنگ ٹیکس کے اور جو ایڈوانس ہے یہ دونوں ملا لیں تو تقریباً 95% آپ کی جو کلیکشن ہے
اور باقی بڑی مشکل سے میں نے 15 سال کا ڈیٹا پبلش کیا ہے یہ بزنس کوارٹر میں، جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی اپنی ایفرٹ 4% جو آؤٹ آف کرنٹ ڈیمانڈ یا ایریر ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اتنی بڑی مشینری کا یہ حال ہے کہ وہ لوگوں کی صحیح انکم نہیں سیس کر پا رہی، اس کو سسٹین نہیں کورس میں کر پا رہی، تو پھر اتنی بڑی فوج کا کیا فائدہ رکھنے کا؟ اگر آپ یہ سارا ٹیکس آپ نے ود ہولڈنگ سے اور ایڈوانس ہی لینا ہے تو پھر تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی رہ جاتی ہے. یا پھر آپ کہنا جی فیس لیس ہو جائے، یہ ہو جائے. آپ پہلے کون سا بڑا اچھا ٹیکس کریں جو فیس لیس سے زیادہ کر لیں گے؟ That's right. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اقبال دیکھیں نا، اس میں ایک اسپیکٹ پہ تو بات ہوگی فیس لیس پہ، اس میں ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے، وہ ہے فنکشنل ڈویژن، کہ آڈٹ کوئی اور کرے گا، انفارمیشن کوئی اور پروسیس کر رہا ہوگا، پھر اس کی ریکوری وغیرہ کر رہا ہوگا کوئی اور. یہ ورلڈ بینک آلریڈی کروا کے ایک دفعہ فیل کروا چکا ہوا ہے. یہ 2007 میں یہ جو ٹاپ در کی ریفارمز تھیں اس میں یہ فنکشنل ڈویژن انٹروڈیوس کی گئی تھی. وہ ہمارے کلچر کے مطابق سوٹ نہیں کرتی تھی. اب آڈٹ ایک بندہ کر رہا ہے، ریکوری دوسرا بندہ کر رہا ہے، اپیل تیسرا بندہ کر رہا ہے. اب ایک وہ پرنسپل ہے کہ جہاں کلیکٹیو رسپانسبلٹی آ جائے نا، وہاں کوئی بھی رسپانسبل نہیں ہوتا. اس میں مسئلہ پاسنگ آن دا بک کا ہوتا ہے. وہ جس نے ریکوری کرنی ہے وہ کہے گا کہ نہیں جس نے فیصلہ غلط کیا تھا میں ریکوری کہاں سے کروں. وہ کہے گا کہ جی اپیل والے نے ڈیفینڈ نہیں کیا اس لیے ختم بندے کیا. کو دیں گے wouldn't that person have tremendous powers and he can use those آپ اپنا کلچر بھی تو دیکھیں نا، آپ اپنا کلچر دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں ڈسکریشنری پاورز کی ابیوز بہت زیادہ ہے. تو اس کو چیک کرنا نا، جو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اگر وہ جو نیچے والے سارے کام کر رہے ہیں وہ آٹونومس ایجنٹ ہیں، ان پہ کسی کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو پھر ایف بی آر کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہی ہے نا کہ جی آپ کوئی سسٹم ایسا ڈیولپ کریں کہ آپ جو کام ہو رہا ہے اسے ریویو کرنے کی، اسے ایویلویٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو. جو بٹ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو غلط فیصلے کرتے ہیں، جو غلط ٹیکس لگاتے ہیں، جو اپیل میں ختم ہو جاتا ہے، اس کی کیا کوگنیزنس ہے؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی چھوڑ دیں. اکاؤنٹیبلٹی کی میں بات نہیں کر رہا، میں ان کو ٹرین کرنے کی بات کر رہا ہوں. ان کی کیپیسٹی تو بلڈ کریں، ان کو اس قابل تو کریں کہ وہ صحیح ٹیکس لگا سکیں جو کہ ریکوریبل ہو. We take a short break here. Stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اقبال صاحب، ایک اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو جہاں انہوں نے ٹیکس ریلیف دیا ہے وہ ریئل اسٹیٹ پہ دیا ہے. وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ isn't that sort of where the black money is and which is a major source. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ لابیز کام کر رہی ہوتی ہیں، جو کوئی ہائی ساؤنڈنگ جو ہے نا وہ ٹرمز لے آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اس کو اگر یہ ریئل اسٹیٹ کو ریلیف ملے گا تو اس سے پتہ نہیں 40 کے 32 انڈسٹریاں خان صاحب بھی کہتے تھے کہ جی یہ اس طرح نہیں ہوتا. بیسیکلی آپ پراپرٹی کی اسپیکولیشن کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، پراپرٹی اسپیکولیٹرز کو بینیفٹ دینا چاہتے ہیں، اور وہ اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اس سے ان ارنڈ قسم کے پیسے آ جاتے ہیں جو پھر کنزمپشن میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں، جو ہمارا امپورٹ بل بڑھاتے ہیں. وہ ہم ایک بہت بڑے وہ جو ہے نا وہ مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. میں تو کم از کم اس کا سپورٹر نہیں ہوں پراپرٹی سیکٹر. جی بالکل، یہ بھی لیج کے لیے. اب دیکھیں نا، کوئی عام آدمی 1-2 لاکھ آمدن جس کے مہینے کی ہے، کیا وہ گھر بنانے کا سوچ سکتا ہے آج کل؟ تو یہ پھر وہ جو اگر ریئل اسٹیٹ کو جو آپ بینیفٹ دیں گے وہ انہی کلاسز کو جائے گا، انہی کلاسز کو جائے گا. سہیل صاحب، آپ سے یہ پوچھنا تھا، یہ گوئنگ بیک ٹو دا انفورسمنٹ میجرز اور پینلٹیز اور فیس جو بات کر رہے تھے بٹ صاحب اور ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، یہ آپ تو کمیٹی اٹینڈ کر رہے ہیں، فائنانس کمیٹیز نیشنل اسمبلی کی بھی ہو رہی ہیں، سینٹ کی بھی ٹل دا پیسج آف دا بجٹ. اس میں پینلٹیز کے خلاف لوگ بولے ہیں مگر وہ کمیٹی نے پاس کر دی ہے. میرے خیال میں شاید نیشنل اسمبلی کی کہ سینٹ نے ابھی تک دونوں نے پاس کر دیا. جی بالکل، دونوں کمیٹیز نے پاس کر دیا ہے، لیکن اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کمیٹی ممبران نے اس پہ شور مچایا ہے کہ یہ انتہائی زیادہ ہیں اور یہ انتہائی خوفناک ڈریکونین پینلٹیز کر دی گئی ہیں. اور وہ بھی ٹائم ہے اس میں کہ صرف پیسے تاب کے کر لیں گے. جی بالکل، اس میں جو ہے جی اب آپ دیکھیے کہ وہ ساری سیلز ٹیکس سائٹ پر ہیں اور اس کا برڈن بھی جو ہے عام کنزیومر کو جانا ہے. آپ شوگر دیکھ لیجئے، سیمنٹ سیکٹر دیکھ لیں، فرٹیلائزر دیکھ لیں، جہاں جہاں یہ پروڈکشن مانیٹرنگ ڈیجیٹل آئی، اس کا سارے کا سارا جو ہے وہ انسیڈنس جا رہا ہے غریب کے اوپر.
every which way. Ji, but Saab, any other measure that you consider, well, okay, any measure that you consider was a good decision taken in the budget, ye jo budget 26-27 tax ke hawale se? जी, ये दोनों ही डॉक्टर साहबान ने जो बात की है उसको मैं एक दूसरे तरीके से समाप्त करता हूँ. ये जो फेसलेस मैयर्स में असेसमेंट समझे बनाई है, सिर्फ सुन लें. जी जी. आप अगर नॉर्दर्न एरिया में जाएं तो वो झील सैफर मिलों के पास ग्लेशियर्स हैं, वहाँ टेम्परेचर है कि वो डी फ्रीज नहीं होते, मेल्ट नहीं होते. अब जो फेसलेस असेसमेंट का ऑफिसर है, असेसमेंट वाला, उसने जो रिकवरी ऑफिसर है उसकी वैन में आप एग्जांपल 100 kg का एक ग्लेशियर रख दिया, कहता है ये रिकवरी करें. वो जब इस्लामाबाद डी चौंग में एंटर हो गया, एफबीआर जाएगा तो पीछे सिर्फ पानी रह जाएगा, वो कहेगा रिकवरी कहाँ से करूं, पीछे तो था ही कुछ नहीं. आप ये देख लें, ये इस वो ख्वाब में बैठे हुए हैं कि वहां से जो उसका एरिया है, असल चीज है कि माइंड सेट चेंज करें. जो वहां पे जहाँ ग्लेशियर स्टे कर रहा है वो वहां के लोगों का, असेसिंग ऑफिसर का माइंड सेट टैक्स पेयर फ्रेंडली लाएं कि वो ग्लेशियर डी चौंग में आके भी वहीं रहे, वो बिल्कुल मेल्ट हो गए, जीरो ना हो जाए. और अगर वो जीरो हो गया तो फिर आप उस ऑफिसर को वहां से चेंज करें. डॉक्टर साहब ने कहा ना आप पेनल्टीज लगाएं, ट्रेनिंग पे भेजें, असेसमेंट वर्क से हटा लें अगर आपने बर्डन उसका लेना ही है. सही सही. और एंड के ऊपर ये प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि कोर्ट सारा जो है ना हमारा ग्लेशियर को मेल्ट करके पानी कर देती है. वो ये नहीं देखते कि असेसमेंट किस सिचुएशन में कौन से सर्कमस्टांसेस में हुई है. But just to be facetious, ये जो डी चौक में दाखला ममनू है आजकल, तो भी आपकी बहन तो पानी बन जाएगा सारा कुछ. Dr. Ikram, what are your views about the budget? Anything which you consider के remotely positive है? कि वो कह रहे थे कि एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स जीरो कर दी. तो चले, ये अच्छी बात है कि कम से कम एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि जाहिर है कि उनके लिए बड़ा जीरो तो नहीं किया, मेरे ख्याल में कम किया है. नहीं, एक्सपोर्टर्स के लिए खत्म कर दिया. ओके, एक्सपोर्टर्स के लिए खत्म कर दिया. अच्छा, तो सिर्फ एक्सपोर्टर्स, ये अच्छी बात है कि एक्सपोर्टर्स को हमें प्रमोट करना चाहिए. क्योंकि प्रोडक्टिव सेक्टर जितना भी है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन जो है वो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ना सिर्फ 29 और पहले 10 अगर ये टैक्स भी डाल लें फिर ऑब्वियसली और भी इनको वर्कर वेलफेयर फंड भी और वर्कर पार्टिसिपेशन भी, तो मिला जुला के 60% तो बहुत सी चाइनीज कंपनीज भी यहाँ रीलोकेट करना चाहती थी, सऊदीज इन्वेस्ट करना चाहते, तो लगा 60% टैक्स पे करके नहीं हम यहाँ सर्वाइव कर सकते. तो कुछ उसकी मैं ये अच्छी बात की है. और जो उनका मिनिमम था वो पहले उन्होंने उसको 1% एडवांस और 1% वो जो था वो 1% एडजस्टेबल था, 1% मिनिमम था. अब उसने 1.25 उनका मिनिमम, यही हमारा आपको पता है उस वक्त टर्नओवर का रेट भी मिनिमम यही है. आपकी चाहे लॉस भी हो तो आपको अपने टर्नओवर पे 1.25 देना है. तो एक थोड़ी सी करेक्शन मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट के प्रोडक्टिव सेक्टर पे जो एक्सपोर्टर्स हैं जो वैल्यू ऐड करके बाहर भेजेंगे उनके लिए ये रिलीफ अच्छी बात है, मगर ये भी काफी नहीं है मेरी नजर में. यू आर राइट, बिकॉज उनकी इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई हैं जी. उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, उनकी गैस के जो बिल है, ट्रांसपोर्ट है, तो वो कह रहे हैं कि हम कंपेटिटिव ही नहीं रहे हैं. सो दैट इज दैट आई डोंट नो वेदर दिस विल हेल्प. मतलब जो आप कह रहे हैं वो फायदा हुआ, मगर चलिए मतलब ये नहीं मालूम कि जी शायद एक्सपोर्ट कुछ बेहतर हो जाए. और रेमिटेंसेस इनफ्लोज का भी अब इशू थोड़ा बहुत नजर आ रहा है. जी, आई लेट यू हैव द लास्ट वर्ड डॉक्टर साहब अबाउट द बजट. एनीथिंग पॉजिटिव? ठीक है, ये एक्सपोर्ट वाला बेनिफिट तो है. नहीं, इट्स अ गुड वो भी पॉइंट. जो सैलरी पे भी कुछ टैक्स रेट्स कम किए गए हैं वो भी शायद कम हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो है. बट सुहेल साहब से कि रेट्स बढ़ाए नहीं हैं. पिछले 2-3 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है ना कि रेट बढ़ाए जा रहे थे, कम से कम उसको हॉल्ट करके थोड़ा सा रिवर्स करने की तो कोशिश की गई है. तो इसको तो मेरा ख्याल अप्रिशिएट करना चाहिए. लेकिन ये एनफोर्समेंट वाला जो है ना मसला, क्योंकि जब आप नए रेवेन्यू मेजर्स नहीं ले रहे तो फिर आपने सारा जोर एनफोर्समेंट पे लगाना है. तो वो एनफोर्समेंट का जो हमारा अभी तक तजुर्बा है वो भी इतना फाइनल क्वेश्चन, डू यू थिंक 15.26 ट्रिलियन इज डूएबल? नो सॉरी, डॉक्टर इकराम, इज इट डूएबल? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये अनरियलिस्टिक है. बट साहब, is it achievable? जी, ये बिल्कुल हो सकता है. उसके लिए जरूरी है कि माइंडसेट, 1 rupee created and recovered legally is much better than 1,000 rupees created and lost
as a -10. All right, okay. دیکھیں نا آپ نے 1000 روپیز کی ڈیمانڈ کریٹ کی اور -10 کا مطلب ہے کہ جو کاسٹ آف لیٹیگیشن ہے وہ آپ نے وہ ویسٹ کر زیادہ دیا. صحیح. اگر سہیل آپ صاحب ریکور کریں گے لافلی تو لوگ والنٹریلی اس کے اوپر آئیں گے, بیس بڑھے گی. نہیں بٹ صاحب ادھر میں آپ سے اگری نہیں کرتی ہوں. آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی ول والنٹیئر ٹو پے ٹیکسز ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ. سہیل صاحب لاسٹ ورڈ, ڈو یو تھنک دیٹ 15.264 ٹریلین از امپاسبل؟ آپ ابھی دیکھ لیجئے 868 بلین جولائی میں جو کا شارٹ فال کرنٹ فسکل کا ہے, جون جی, اور یہ جو ہے یہ اس سال کمپلیٹ ہونے تک 1 ٹریلین تک جانے کا امکان ہے. تو from the revised downward rate for this year. خواتین حضرات, آپ نے سنا بجٹ میں پرو ایلیٹ, ہمارے پینلسٹ کا پرو ایلیٹ ہے. بٹ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ جو سسٹم انہوں نے نیا شروع کیا ہے فیس لیس سسٹم, اس پہ ان کے کیا تحفظات ہیں, اور ڈاکٹر اکرام نے بھی ہمیں اس کو سپورٹ کیا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اپارٹ فرام ہی سیڈ ایکسپورٹ ٹیکس جو ختم کیا گیا وہ پازیٹیو ہے, بٹ یو نو ود آل دی ادر ٹیکسز ہائی, وہ جن کی ان پٹ کاسٹس ہیں ہمارے پروڈکٹیو سیکٹرس کی, وہ تو کم نہیں ہوئی ہیں. اور سہیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو بلک آف دا ٹیکس ہے وہ آپ کا سیلس ٹیکس سے آ رہا ہے, اور سیلس ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس ہے جس کی انسیڈنس غریبوں پہ زیادہ ہوتی ہے. ہی ہیز ناٹ مینشنڈ ایکسائز ڈیوٹی, از ناٹ مینشنڈ کسٹمز ڈیوٹی, وہ بھی کافی ہے. سو وہ جو ایکچوئل ایبلٹی ٹو پے ٹیکس ہے نا, میرے خیال میں وہ تو 10-15% سے مے بی زیادہ 20% آف دا ٹوٹل ریونیو سے زیادہ نہیں ہے. دیٹ نیڈس ٹو چینج, دیٹس ویئر دا اسٹرکچرل چینج نیڈس ٹو کم, اینڈ دین وی نیڈ اے سسٹم دیٹ از ٹرانسپیرنٹ, اور تاکہ جو یہ انفورسمنٹ کے جو میجرز ہیں جو ڈریکونین ہیں, جو دوسرا جو جس کے اوپر ہوتا ہے وہ یو نو اس پہ اٹ سیمز انفیئر اینڈ آلموسٹ الیگل, وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بٹ صاحب کا ایک پوائنٹ جو بہت مجھے پسند ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹیکس کلیکٹر ہے جب وہ غلطی کرتا ہے یا جو وہ میجرز یا ڈریکونین لے کے جو غلط قسم کی چیزیں کرتا ہے, اس کے اوپر آپ نے ابھی تک کوئی بھی ایکشن نہیں لیا ہے. اینڈ there are many and documented, people come and complain about it. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.